چلو بھائی، جہاں پہ رجب کی امی روتی ہوئی نظر آتی تھی نا، آج تو رجب کے دوست بھی روتے ہوئے نظر آ گئے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نا اتنا ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے اور اتنا کم چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس میں اس پر حاوی ہو جاؤں گا۔ رجب نے ایمان اور ایمان کے گھر والوں پر حاوی ہونے کی کوشش کی ہے۔ صرف پیسہ آ جانے سے آپ کسی پر ایسے کسی کو ڈیگریڈ یا کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتے ہیں۔ جو مانڈوگر بار بار آپ نا کو حضرت علی کے قول سناتے ہیں، حضرت امام جعفر کے قول سناتے ہیں کہ جب رجب غلط کر رہا تھا، آپ تھے نا اس وقت اسلام آباد میں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، تب آپ نے اس کو کوئی قول نہیں سنایا کہ یہ کتنی غلط، یہ بدکاری کس قدر غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب بھی جب وہ دبئی تھا تب بھی آپ اس کے ساتھ تھے، تب بھی آپ نے اس کو کوئی قول نہیں سنایا۔ اب آپ سارے پہلے رجب خود مل کر اس نے چاہا کہ اون پہ سارا گیم ڈالے اور ایمان کو چھوڑ دے، اور نام کیا لگے جی، اون کی وجہ سے میں نے ایمان کو چھوڑ دیا۔ اب آپ دوست جو سے ہیں نا، وہ ٹک ٹاک پہ لائف پہ بیٹھ کے تو اون کو کہہ رہے ہیں تھوڑا سہارا کرو، دیکھو فلاں کرو، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تو پوڈ کاسٹ میں بار بار آ کے کہتا رہا ہے کہ میرا جو ان سے ہے، میں تو میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میرا بھانجا جو ان سے اپنے گھر چلا جائے اور میری بہن اپنے گھر چلی جائے۔ اس نے اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے 2 دفعہ رجب کو کال کی۔ اب آپ کہتے ہیں جی رجب کو کال کر لے، کچھ نہیں ہوندا، تو اس وقت اس نے کی تھی، تب آپ کے دوست نے کیوں نہیں اٹھائی؟ ایک بار بھی نہیں، 2 بار کی۔ تو اگر آپ لوگ اتنے ہی اچھے ہیں نا، تو آپ اب 5 دوست مل کر آنٹی ناہید اور ان کی بابا کو لے کر اور چلے جائیں رجب کے ساتھ ایمان کے گھر۔ کیوں نہیں آپ لوگ جا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے لیے وہ دروازے نہیں کھولیں گے، یا آپ لوگوں کو ڈنڈا ماریں گے وہ، یا کتے چھوڑ دیں گے وہ آپ لوگوں پر؟ چلے جاؤ، جا کے وہ اس کے نکاح میں ہیں، وہ جائے منائے، بیوی گھر لے کر آئے اپنی بیوی اور بچے کو۔ اس کو اتنا انٹرنیشنل مسئلہ بنا دیا آپ لوگوں نے۔ یہ مان صاحب، یہ جو ان سے نا غزل، یہ نہیں چاہتی ایمان وہاں اس گھر میں آئے۔ اتنی بدتمیز ہے غزل کہ اس نے سامنے سے لعنتیں بھیجی ہیں۔ آپ کی مدر کو کوئی ایسے لعنت بھیجے؟ وہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ کوئی، میں تو بالکل جانتی ہی نہیں ہوں نا کون ہے ایمان، کون نہیں، جو ولاگز میں دیکھا وہ، میں یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ اس کی مدر کی لیک ہوئی وائس نوٹس ہیں۔ جس کا بیٹا اتنا ڈیسنٹ ہے، لائف پہ بیٹھ کے وہ اتنا ڈیسنٹ باتیں کرتا ہے، تمیز میں رہ کر، اس کی ماں ایسی بدتمیز ہوگی کہ وہ ایسی بات کرے گی؟ یہ سب جھوٹ ہے، فیک۔ رجب اور اس کی فیملی چاہتی ہیں کسی طرح، جو رجب نے جو غلطیاں کی ہیں، زناکاریاں بدکاریاں کی ہیں نا، کسی طرح وہ اون پر اور اس کی مدر کے پہ لگا دے اور ساروں کی اٹینشن ادھر ڈائیورٹ کرا کے نا، تو وہ سچا بننا چاہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو غزل جو سی اپنی بچی کو اٹھا کے تو وہ رجب کے منہ میں ڈال رہی ہوتی ہے نا، تو وہ، میں شادی شدہ عورت ہوں نا، اور جتنی شادی شدہ خواتین ہیں، ایون مرد ہیں نا، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کیوں بار بار اپنی بیٹی اس کے منہ کے آگے رکھ رہی ہے تاکہ اس کو بیٹا نہ یاد آئے، لیکن وہ اتنا ہی اس کو اس کا بیٹا یاد آتا ہوگا کہ وہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ جانتی ہے غزل اور اس کی مدر کہ جس دن ایمان اور کیوان اس گھر میں آ گئے، اس دن بس کیوان ہی ہوگا ہر جگہ، اس لیے وہ ان کو اندر گھسنے ہی نہیں دے رہی ہیں۔ جب تک رجب باہر تھا تب تک سب ٹھیک تھا، وہ اس کو لے کر آتی رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ رہتی رہی ہے، پھر ماں کے جاتی تھی، پھر آتی تھی۔ جب رجب آیا ہے تو تب کوئی پکی ناراضگیاں پڑ گئی ہیں؟ کیوں پڑ گئی ہیں؟ آپ لوگ جائیں نا، جا کے لے آئیں ان کو، آپ دوست سارے مل کے ساتھ میں رجب کو لیں، اس کی مدر اور فادر کو لیں، اور چلے جائیں ان کے گھر میں بیٹھ کے بات کریں، اور وہ اپنی لے کر آئے اپنی بیوی بچے کو اپنے گھر۔ آپ اون پہ بلیم نہیں کر سکتے، اون پر آپ بالکل بلیم نہیں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بار بار جو لائیو میں آپ کہہ رہے ہیں نا، اون تھوڑا خیال کر، وہ خیال ہی کر رہا ہے۔ آپ اپنے دوست کو 2 لگائیں اور اس کو کہیں کہ جاؤ۔ کیا حیدر شاہ آپ کی بہن نہیں ہے کوئی، یا یہ مانڈوگر کی بہن کوئی بھی نہیں ہے؟ کل کو آپ کی بہنوں کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑا اللہ کا خوف کریں، اور ایک لڑکی کا گھر اگر اجڑ رہا ہے نا، تو پھر مطلب آپ ساتھ دے رہے ہیں اس کو اجاڑنے میں اپنے دوست کا۔